اب کرونا وائرس عالمی سطح پہ معاشی سرگرمیوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے، اس بارے میں معلومات لے کے آئے اسد اللہ خالد۔ اسد، ہم نے دیکھا کہ ایون چھوٹے کاروباروں کے پاس بھی لوگ جانے سے کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، عالمی جو مارکیٹس ہیں وہ کیسے رسپونڈ کر رہی ہیں؟ سارا سینٹیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی مارکیٹ کے لیے، اور چھوٹے ٹریڈ سے لے کے ہم بڑے ٹریڈز پہ اگر جاتے ہیں تو ورلڈ اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 3 دنوں میں اب تک 3 ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ مارکیٹ میں کم ہوئے ہیں، اور پچھلے 2.5 مہینے کی کم ترین سطح ہے یہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ کی۔ سو سنس لاسٹ ویک اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے مارکیٹس میں سرٹنلی 5th اسٹریٹ ڈے تھا کہ مارکیٹس ڈاؤن سائڈ پہ ہیں، اسٹارٹنگ فرام نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، اگر ہم لنڈن اسٹاک ایکسچینج پہ بھی چلے جائیں، یورپین اسٹاکس کر لیں، امریکن اسٹاکس کر لیں، آپ ایشین اسٹاکس میں چلے جائیں، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں 5.8% کا ڈکلائن ہے، لنڈن اسٹاک ایکسچینج ہم نے تقریباً 4% کم ہوتے دیکھی ہے، ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج میں 3.5% کے لگ بھگ کمی ہے۔ سو اوور آل جو ٹرینڈ ہے اسٹاکس میں وہ کنٹینیوسلی ڈاؤن سائڈ پہ ہے، جس کے ساتھ ساتھ اگر ہم باقی ٹریڈز دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ ایئر ٹریول خاص طور پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے، لوگوں نے ٹریول کرنا بند کر دیا ہے، ایک فیئر فیکٹر ہے بہت زیادہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم اوور آل لاسز دیکھتے ہیں تو 27.8 بلین ڈالر کے لاسز جو ہیں گلوبل ایئر ٹریفک اس وقت کیلکولیٹ کر رہی ہے، ایاٹا کی جانب سے کیلکولیٹ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم صرف چائنا کے جو وزٹرز امریکہ آتے تھے ان کا ہی ایک نمبر دیکھ لیں تو اس میں 30% کا ڈاؤن فال ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 2020 میں، جو کاسٹ کرے گا امریکن اکانومی کو آلموسٹ $6 بلین۔ تو کافی بڑے بڑے نمبرز ہیں اور کافی اسکیری نمبرز ہیں، اور اگر ہم چین کی انڈسٹری دیکھیں تو وہ بھی آپ کو اندازہ ہو اگر تو کافی امپیکٹ ہوئی ہے اس سے۔ چائنا کو گلوبل جو اکانومی ہے اس کا پروڈکشن ہاؤس کہا جاتا ہے، سب سے بڑا انجن ہے، خام مال ہو یا تیار شدہ مال ہو، طرح طرح کی پروڈکٹس چائنا سے دنیا بھر میں بھیجی جاتی ہیں۔ سپلائی جو ہے گلوبل گڈز کی، اس پہ کس قسم کا اثر پڑنے کا امکان ہے؟ سپلائی پہ کافی حد تک اثر پڑا ہے، جو جتنا کارگو ہے، جو وائی ایس سی جو ٹریڈ ہوتا ہے بیسیکلی 80 to 90% جو دنیا کا ٹریڈ ہے وہ وی ایس سی ہوتا ہے، سمندر کے راستے سارا یہ ٹریڈ ہوتا ہے۔ اگر اس ٹریڈ میں ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ڈاؤن فال نظر آتا ہے۔ جو امپیکٹ اب تک ہم نے دیکھا ہے 2.2% کی گروتھ اس وقت فورکاسٹ کی جا رہی ہے ورلڈ میری ٹائم انسٹیٹیوشنز کی جانب سے، جو کہ 2.5 تھی اس سے پہلے۔ 80% جو آپ کا ٹریڈ ہے دنیا کا، 80% سے زیادہ، اس میں تقریباً 30 بیسس پوائنٹس کی کمی آ رہی ہے ایک چیز۔ اور اس کے بعد اگر ہم چائنیز انڈسٹری جو آپ نے سپلائی کا پوچھا اس کا اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آٹو سیکٹر، ووہان یا ہوبے اگر ہم پروونس کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ مینلی آؤٹ بریک ہوا ہے یہ وائرس، ہونڈا، نسان، پیجو، سیٹرون اور چائنیز اپنا مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں آٹو سیکٹر میں، ڈینفونگ فار ایگزامپل، وہ بھی امپیکٹ ہوگی اس سے۔ اس کے علاوہ میڈیکل سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، فارماسوٹیکلز ہیں، اور ہمارے پاس پیٹرو کیمیکلز ہیں جس میں فرٹیلائزر بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کے ٹیکسٹائل جو پاکستان کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرے گا اس میں۔ تو یہ ساری سپلائی چین جو ہے وہ اس وقت پریٹی مچ ہر سیکٹر ہی اگر ہم دیکھیں جو ہماری روزمرہ کی ضروریات جہاں سے آتی ہیں وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکسپرٹس اس وقت ڈائسی ہیں کچھ حد تک، ابھی تک وہ پوری طرح سے کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ شاید آپ نے دیکھا ہو، ہانگ کانگ اپنے شہریوں کو $10,000 ہانگ کانگ ڈالر دے رہا ہے، جو کہ پاکستان کے تقریباً 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، جسٹ ٹو اسٹیمولیٹ دیئر اکانومی۔ ایکسپرٹس کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں دنیا میں وہ بھی کم کیے جائیں گے۔ کچھ ایکسپرٹ سے میری بات بھی ہوئی، لیٹس ہیو اے لک کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ مارکیٹس اب یہ سمجھنے لگی ہیں کہ اس وبا کے آخری حد تک جانے اور ختم ہونے میں بڑا وقت ہے۔ ابھی تو لگتا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے اور یہ دنیا بھر کی سپلائی چین سے لے کر ٹریول انڈسٹری اور سیاحت کے علاوہ بہت سے شعبوں پر گہرا اثر ڈالے گی۔ We're going to see real economic impacts. کورونا وائرس کے حقیقی اقتصادی اثرات ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ ہم کچھ حد تک تو اس کا اثر دیکھ چکے، جیسا کہ ایپل کا کہنا ہے کہ یہ مستقبل قریب میں اس کی آئی فون بنانے کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرے گا۔ آلرائٹ، سو یہ اکانومی کے اوپر جو آؤٹ لک ہے وہ بہت اس وقت کانفیڈنس دینے والی نہیں ہے، کافی گلومی ہے، پریشان کن ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہاں پہ امریکہ میں بھی یہ ڈر بڑھ رہا ہے روز بروز کہ یہاں پہ بھی یہ وائرس پھیل جائے گا، اور سی ڈی سی نے بھی پرچیز کرنا شروع کریں آپ، کیونکہ سونا از اے سیف ہیون۔ تو کل ہم نے دیکھا کہ ایور ہائی لیول پہ دوبارہ سے یہ ایڈوائز ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ادروائز یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً $2.5 ارب کا مطالبہ کیا ہے کانگریس سے، تاکہ امریکہ کے اندر نہ صرف اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے بلکہ ایسی ویکسین کی تیاری بھی ممکن ہو سکے جس سے عالمی سطح پہ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، اور جس طرح سے انسانوں کے علاوہ معیشت اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جس سے اگین انسان ہی افیکٹ ہوتے ہیں، اس پہ بھی کسی طرح سے قابو پایا جا سکے۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے۔ تھینک یو اسد فار دی ڈیٹیلز۔